اس لیے نہیں کیا کہ ٹارچر کر کر کے ذہنی طور پر بھائی تو پڑھتا نہیں ہے, بھائی تو کیا کر رہا ہے, بھائی تو کسی کام کا نہیں ہے, دیکھنا یہ کچھ بھی نہیں بن سکتا, یہ مجھے ذلیل کرے گا. یہ ہر وقت, کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے, ہر وقت اس کو اتنا گرا دینا کہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے 100 دفعہ سوچے کہ یار گھر میں نہیں آتا تو اچھا تھا. اور مائیں بیٹیوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں. مائیں کس کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں؟ ساری مائیں نہیں, بہت سی مائیں کرتی ہیں. میں اس میں یہ نہیں کہوں گا تھوڑی مائیں, بہت ساری مائیں کرتی ہیں. ہر وقت ٹارچر ذہنی, تانے. اور چھوٹے بچے جو 7 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں وہ اگر ماؤں سے پٹ رہے ہیں, اچھا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ماں اپنی فرسٹریشن کہاں نکال رہی ہے؟ چھوٹے پہ نہیں. چھوٹا بچہ کس بات پہ مار رہے ہو؟ یہ ساری دنیا کے سائنسدانوں کو جو ماہرین ہیں نا ان کو بٹھا دو اور یہ پوچھو کہ 7 سال سے کم عمر بچے کو پیٹنے کی کوئی لاجک ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا کے ماہر نفسیات, چائلڈ اسپیشلسٹ کہیں گے کہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی, کیونکہ وہ نہ سمجھے, اسے کیا پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو مارنا تو بنتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو بچے کیسے کٹ رہے ہوتے ہیں ماؤں سے, چھوٹے چھوٹے بچے. بچے کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی, ایسا ڈانٹتی ہیں ان کو, ایسا چیختی ہیں. بھائی آپ کیوں بتا رہی ہو اپنے خاندان کے بارے میں؟ آپ سے پوچھا کسی نے؟ اپنے عمل سے بتا رہی ہو کہ ہمارا خاندان اچھا نہیں ہے. یہ بہت غلط بات ہے. اب آپ نے نہیں جا کے اپنی بیگم سے لڑنا شروع کر دینا, وہ سیدھی ہوگی نہیں, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. اور باپ بھی اگر کوٹ رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے. اس سے چھوٹے بچے کو کچھ بھی نہیں, ہلکے سے وسیم کر کے آنکھیں دکھاؤ بس, اور کچھ نہیں. تھوڑا سا کبھی کبھار تھوڑا سا اونچی, ہلکا سا کبھی کبھار اونچی آواز سے ڈانٹ دیا. یہ جو 7 سال سے کم عمر کا بچہ ہے نا, خوب اچھی طرح سے ٹاپک میں اب آ رہا ہوں, ٹاپک پہ واپس آ رہا ہوں. 7 سال سے کم عمر کا بچہ آپ کے بتانے سے کچھ بھی نہیں سیکھے گا, آپ کے عمل سے سیکھے گا. بس دیکھو بچے کارٹون دیکھتے ہیں, کارٹون جیسی حرکتیں, تو اماں کو چیختا ہوا دیکھیں گے تو چیخنا مسٹ ہے, ابا کو چیختا ہوا دیکھیں گے چیخنا مسٹ ہے. اور ابا گھر میں کم ہوتے ہیں آج کل, ویسے بھی شریف ابا مارکیٹ سے, سوائے آپ کے ابا کے, مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں نا, تو گھر میں ٹائم بھی کم دے رہے ہیں. تو بچے زیادہ چیختے ہوئے گھر میں کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اماں کو. اب ماں نے بچے کو چماٹ لگایا, چپ ہو جا, یہ نہیں کر, وہ نہیں کر, تو بچہ چپ تو ہو جائے گا, لیکن اس وقت ڈر سے چپ ہو جائے گا, لیکن وہ سیکھ گیا کہ کسی کو چپ کرانے کا شرعی طریقہ کیا ہے, یہ ہے جو میری ماں استعمال کر رہی ہے. لہذا وہ اگر لڑکی ہے تو اس کی چھوٹی بہن چیخے گی یا کچھ بھی کرے گی تو یہ اسی اسٹائل میں واجب الچماٹ سمجھے گی اس کو. بڑے بڑے خاندانی لوگ ہم نے دیکھے, آپ ان کے گھروں میں جاؤ, ایسے آرام سے سب بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایسے, حالانکہ ان کے کافی ماشاءاللہ بچے تھے, ٹھیک ہے, ہم جب گئے تو وہ بچے بڑے ہو چکے تھے, لیکن جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ بھی وہی کچھ بتایا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا گھر بعض بڑے تمیز کے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے تمیز سے چل رہے ہوتے ہیں, اور بعض گھروں میں ہر وقت ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ کیا WWE وہی ہے نا, ریسلنگ کا کوئی پروگرام چل رہا ہے. آپ, میں نے ایک بیان کیا تھا وہ بڑا ہٹ ہوا, بالکل صحیح بیان تھا. آپ اپنی بیگم کو تمیز سکھا رہے اور بولے تمیز سے بات کرو, اب وہ تمیز سے بات, تمیز گئی مارکیٹ سے, اب شارٹ تیل لینے چلے گئی تمیز. کبھی کبھار تو سب کچھ ہوتا ہے ایسا, نہ ہو کہ فرشتے تھوڑی ہیں, سب انسان ہے نا, لیکن تمیز کے لیے گھر میں ماحول کیسا پیدا کرنا پڑے گا تمیز کا. ماؤں کو یہ بات سمجھانی چاہیے, بچوں کی ماؤں کو, کچن میں آپ کھڑی ہوئی ہو اور دوسرے کونے والے کمرے میں کسی بچی کو بلانا ہے تو یہیں سے چیخ نہیں مارو, خدا کے لیے یہاں سے چیخ نہیں مارو, وہاں جاؤ اس کو بتا دو کہ بیٹا کام ادھر آ جاؤ, وہیں سے ایک دم. پھر وہ ایک دفعہ میں اس کو پتہ نہیں چلتا تو پھر وہیں سے دوبارہ, یا تو مائک کا سسٹم لگا دو, ادھر ایک مائک لگا دو, ادھر بیٹا کام ہے آپ سے, ذرا یہ چائے گرم ہونے والی ہے, میں ذرا جا رہی ہوں مارکیٹ کے, کہاں جا رہی ہوں؟ مارکیٹ. اس سے مارکیٹ کا تھوڑا سا اور سامان لے کر, استغفر اللہ زیادہ ہو گئی, تو یا تو یہ لگا دو, وہاں سے چیخو نہیں, وہیں سے ہاں ادھر آؤ. بھائی دیکھو ہم مسلمان ہیں, ہم لوگ کیا ہیں پتہ ہے آپ لوگ کو؟ ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں, اس لیے میں کوئی یہ نہیں ثابت کر رہا کہ ہم بہت نہیں, سب کچھ سب گھروں میں ہوتا ہے. ہمارے گھر میں بچے اللہ معاف فرمائے پڑ جاتے ہیں, یعنی میرے ہاتھ سے پٹتے ہوں گے شاید, زیادہ کھل کے بات کر نہیں سکتا میں. خیر, ویسے میں نے بچوں پہ نہیں ہاتھ اٹھاتا کبھی. مجھے بچے کی غلطی دیکھ کے ہنسی آتی ہے, چھوٹے بچے, کیونکہ بچے سے کچھ غلطی ہوتی ہے نا, وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے یوں کر کے کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے, اس کی شکل دیکھ کے ہنسی آتی ہے, پتہ نہیں اس پہ غصہ کیوں آتا ہے یار. چھوٹے بچے پہ جس کو غصہ آ رہا ہے نا, تو لوگ آتے ہیں, مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ بدتمیز ہے, اس کا علاج ہونا کیا چاہیے, علاج کس کا ہو؟ اماں کا علاج ہو, اماں کو جمع کرا دو. ان اماؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں, نیچے گالیاں مجھے جو کمنٹس میں پڑتی ہیں وہ پھر مجھے پتا ہے. خیر, ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں بھائی. تو ہاں میں جلدی بتا دوں, دیکھو ہم لوگ مسلمان ہیں, اسلام میں کلچر کے حساب سے بھی ہمیں گائیڈنس دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ نماز بھی پڑھو, زکوٰۃ بھی, روزے بھی, لیکن اخلاقیات بھی تو نبی نے سکھائی ہیں نا. وَيُزَكِّيهِمْ, قرآن کہہ رہا ہے نبی کا کام تزکیہ کرنا بھی ہے. اب تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک صاف, بہت ساری چیزیں. تو یہ جو ہے نا پست آواز سے بات کرنا, اس کا قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ چیخو پکار نہ ہو گھروں میں.
ملٹی نیشنل کمپنیوں میں دیکھو جا کے جو اچھی کمپنی ہوتی ہیں سب خاموشی کا ماحول. ٹھیک ہے گھر میں 100% ایسا ممکن نہیں ہے, کمپنی نہیں بناتے ہیں گھر کو جا کے, لیکن اتنی بات تو ہے کہ وغضض من صوتک, اللہ نے ہمیں حکم دیا اپنی آوازوں کو پست رکھو, گھر میں چیخنا چلانا نہیں ہونا چاہیے. خیر, تو وہ صحابی کا میں واقعہ سنا رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نا اس کو پکا کرتا ہوں حدیث کو تاکہ آپ کو پوری توجہ ہو جائے. صحابی کہتے ہیں میں نے تلاش کیا کہ کون سی نیکی ہے, ان کے ساتھ ٹائم گزارا, کوئی نیکی سامنے نہیں آئی. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خود بتائیے, نبی نے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری دی ہے, آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں, کیونکہ چھپ کے بھی کر رہے ہوتے تو میں نے تو آپ کے پاس ٹائم گزارا ہے نا, کوئی چیز چھپی بھی ہے نہیں مجھ سے, تو آپ خود بتا دیں. انہوں نے بتایا میں جب رات کو سوتا ہوں دل سب کی طرف سے صاف کر کے, بس. اب یہ دل کا عمل تو کسی کو نظر نہیں آتا نا, کیا خیال ہے؟ کہا جب میں رات کو سوتا ہوں تو دل سب کی طرف سے صاف, کیا لینا دینا, کیا جھگڑا, کیا مسئلہ, فینش, ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے. آپ کو پتا ہے موبائل جب زیادہ بھر جاتا ہے تو ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آئی فون تو ہینگ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی گڑبڑ اس میں بھی آتی ہے, اس میں بھی گڑبڑ آتی ہے. میرے واٹس ایپ پہ ہزاروں لاکھوں میسج جمع ہو جاتے ہیں, تو اگر فون میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو کمپنی واٹس ایپ میں مسئلہ پیدا کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑتا ہے, زیرو پہ لا کے سب کو اڑانا پڑتا ہے. حالانکہ مشین میں بڑی طاقت ہوتی ہے, روبوٹ وہ کام کر لیتا ہے جو انسان نہیں کر پاتا. آپ سوچو ایک مشین اتنا بوجھ برداشت نہیں کر رہی ہے تو ایک انسانی دل جمشید سے نفرت, سلیم سے نفرت, سسر سے نفرت, ساس سے نفرت, بیگم سے نفرت, فلانا بچہ بھی برا لگ رہا ہے, فلانے دوست نے میرے ساتھ یہ کیا, فلانے نے یہ کیا, اور وہ فلانا مخالف سیاسی پارٹی کا آدمی وہ یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے, کمیٹی ایسے کر رہی ہے, امام صاحب میں یہ مسئلہ, مفتی طارق مسعود کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, اور فلانے مولوی کا بیان سنو تو طلاقوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, اور فلاں کا بیان سنو تو وہ ہر وقت بینک میں جاب کرنے والے ملازمین ہی کو سودی کہتا رہتا ہے, اس کے پاس جاؤ تو جہنم کی باتیں کرتا رہتا ہے, اس کے پاس جاؤ فلانا. او بے بھائی کھچڑا پکا کے ایسا بنا دیا ہے کہ دنیا میں انسان کا بچہ کوئی ہے ہی نہیں, سارے جہنمی ہیں, یہ اکیلا جنت کے لیے پیدا ہوا ہے. بعض لوگوں کی محفل میں آپ بیٹھ جاؤ نا, ایسے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, ابے یہ بھی ایسا, ابے مولوی, کوئی بولے مولانا صاحب, ابے مولویوں کا میں جانتا ہوں مولوی کیا ہے یار, سب کو پتا ہے میرے کو, گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ بات ہے. ابے وہ سیاستدان اس دفعہ سنے فلاں جیتے گا, ابے صاحب سیاستدان پٹھو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, ان سب کو میں جانتا ہوں, ایک سے امید تھی, ابے بس کرو یار سب بیڑا غرق کیا. اچھا پھر اسٹیبلشمنٹ, ابے اسٹیبلشمنٹ تو سیاست میں گھسی ہوئی ہے, اس ملک میں تو کوئی ڈھنگ کا آدمی آئے. ابے عدلیہ, ابے جج سارے دیکھے ہوئے ہیں یار, سب بکتے ہیں بھائی, ایک جج بہت, ابے ایک نہیں ہے, سب تیرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ابے سب کیا ہے. ابے تو شادی کر لا, ابے کیا کوئی عورت ڈھنگ کی ملے گی تو شادی کروں گا, دیکھا نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوا. ابے یہ سب آج کل عورتیں سب ٹوپی ڈرامہ ہے, کوئی اپنے شوہر سے وفا نہیں کرتی, سب کے چکر چل رہے ہیں. ابے تو شادی نہیں کرے گا, اولاد, ابے اولاد کو دیکھا نہیں آج کل کی اولادیں کیسے پیدا ہو رہی ہیں, کھلاؤ پلاؤ. وہ جو ان کا آیا تھا نا, وہ کیا نام ہے, وقار زکا کا, اس نے کہا بچے جو پیدا ہو رہے ہیں یورپ کے حساب سے, وہاں کے حساب سے صحیح کہا, ان کو کھلاؤ پلاؤ, خرچہ کرو, اسکولوں کی تعلیم دو, یہی ہمارے باپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. آج کل اولادیں تھوڑی باپ پیدا ہو رہے ہیں. ابے کوئی لین دین کا معاملہ, ابے مفتی طارق مسعود کا بیان نہیں سنا, کسی سے لین دین مت کرو, سب چور ہیں. تو آپ بالآخر کیا کہو گے, یار مجھے لگتا ہے تجھ پہ کچھ جادو ہے, تیرے دماغ کھل گیا. ابے جادو وادو کچھ نہیں ہوتا, جادو وادو کچھ نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اسٹائل ہے کس کا, قوم کا. سارے دنیا میں چور ہیں, عامل تو ہیں وہ, تو اس میں رجوع نہیں کر رہا, ذہن میں رکھنا. سارے دنیا میں چور ہیں, سارے دنیا میں دو نمبر ہیں, نہ کوئی عورت ٹھیک, نہ کوئی مرد ٹھیک, نہ کوئی سیاستدان ٹھیک, ساری فوج بھی غلط, سارے سیاستدان بھی غلط, اور جو غلط لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی غلط ہیں. تو یہ ایک اکیلا دنیا میں آیا ہے جو جنت میں جائے گا, اسی اکیلے کے لیے اللہ نے جنت. بزرگ, سارے بزرگ بھی غلط. کوئی کہتے ہیں کہ اس بزرگوں کے صحبت, ابے بزرگ بڑے دیکھ لیے ہم نے, لوگوں کو بتاتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, اور خود لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں بزرگ. ابے وہ فلاں بزرگ کے پاس چلا جا, وہ لینڈ کروزر میں نہیں, وہ گدا گاڑی پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں. ابے وہ کوئی بزرگ ہیں اس دور میں گدھے پہ سفر کر رہے ہیں جو جہازوں کا دور ہے, نہیں ہے سمجھ بات, وہ کوئی بزرگ ہیں. چل ادھر چلا جا, وہ جہاز میں سفر کرتے ہیں, اکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں. ابے دنیا کو دکھانے کے لیے اکانومی, پیسے ان کے پاس بزنس کلاس کے ہیں, صرف شو مارنے کے لیے اکانومی میں سفر کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے میں کتنا سادہ ہوں. یہ ہے کہ نہیں ہے, میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں. ابے نہ کوئی بزرگ چھوڑا تم نے, نہ کوئی مولانا صاحب چھوڑے, نہ کوئی مدرسہ چھوڑا, نہ کوئی مسجد چھوڑی. تو مطلب یہی ہوا نا کہ دنیا میں اکیلا میں ہی ہوں. یار مولانا شریف تھانوی کے بڑے واقعات یاد آتے ہیں. وہ بیان میں ان کے ایک کراؤڈ تھا, تو ایک بندہ سامنے آ کے بیٹھ گیا اور ایسے تواضع سے نا جیسے زمین میں گڑا جا رہا ہو, جیسے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں, ایسے بیٹھ گیا حضرت کا بیان سننے کے لیے نا, سامنے بالکل. بھائی نارمل وے میں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھے, تو وہ اکیلا. مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے کڑک مزاج, ان کی نسبت تھی جلالی, جیسے حضرت عمر تھے نا. حضرت عمر کے ہاں پارسل کا انتظام نہیں تھا, پارسل کا انتظام تھا, ادھار پہ معاملہ نہیں کرتے تھے. حضرت عمر نے کسی سے پوچھا کہ ایک مسئلہ پوچھا شریف, انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. حضرت عمر نے ڈانٹ لگائی, تمہیں معلوم ہے تو بتا دو, سب کو پتا ہے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں, تو تمہیں سنتے جو پوچھا تم بتا دو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے. بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا دو مجھے معلوم ہے کہ نہیں معلوم, آپ کہہ رہے ہو اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے.
حالانکہ حدیث میں یہ ہے, صحابہ سے پوچھا نبی نے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, لیکن وہ اس لیے بتایا کہ صحابہ جانتے تھے, نبی نے ہم سے سوال اس لیے نہیں پوچھا کہ ہم جواب دیں, اس لیے پوچھا تاکہ ہماری توجہ نبی کی طرف ہو جائے, تو وہاں تو یہ جواب بنتا تھا. لیکن جب کوئی سوال کسی سے پوچھا جا رہا ہو اور وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کے بجائے دائیں بائیں جائے تو پھر حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا ہے.